السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیر سے شروع کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھے، اس کی وجہ سے دیر سے شروع ہوا یہ پروگرام۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہمارا پروگرام آج کا ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد العاجلة عجلناه فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلوها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وعسى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ کا ترجمہ ہے، جو کوئی عاجلہ دنیا کا طلبگار بنتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، اور داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ دھتکارا ہوا۔ اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے اس کے شایانہ شان کوشش کرے اور وہ مؤمن بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں جو جن کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 اور 19 میں تلاوت کی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ انشاءاللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے فکر آخرت، اس کے اوپر انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں تک میرا جو درس ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا۔ آخرت ایسا عنوان ہے، بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان ہے، اور جس پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانا 5th رکن ہے، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور آخرت 5th رکن ہے ایمان لانا، اور لاسٹ ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان عقیدے کے اعتبار سے بہت سارے لوگ لاتے ہیں، جیسے زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل اس کی اثرات ہمارے زندگی میں ظاہری طور پر کیسے ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا تبدیلی لانا چاہیے، باشعور بہت سارے لوگ کہہ تو دیتے ہیں، یعنی زبان سے اقرار کر دیتے ہیں کہ آخرت ہوگی جب ہم دیکھ لیں گے، یعنی اس پر ایمان تو لاتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ ہم آخرت جب ہوگی ہم جب دیکھ لیں گے۔ تو یہ بہت سوچ فکر کی بات ہے۔ جیسے کہ علم اور آخرت، علم آخرت اور فکر آخرت میں کیا فرق ہے؟ جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاپک جو ہم آج سلیکٹ کیے ہیں وہ فکر آخرت ہے، تو آخر علم آخرت کیا ہے اور فکر آخرت کیا ہے؟ ایک ایگزامپل سے ہم سمجھ سکتے ہیں علم آخرت اور فکر آخرت کا مطلب۔ جیسا کہ اگر آپ کے بچے کوئی بھی اگر واش روم میں ہو اور وہ کہیں، آپ پکار کے کہیں کہ مما یہاں پر بہت زیادہ ٹیپ میں بہت زیادہ گرم پانی آ رہا ہے، جب بچہ دور سے کہتا ہے تو باہر جو ماں کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا گرم پانی آ رہا ہے، بلکہ وہ صرف سنتی ہے، لیکن اتفاق سے جب وہ خود اندر ہوتی ہے اور جب ٹیپ کھولتی ہے تو گرم پانی جیسے اس کے اوپر گرتا ہے، تو جب اس کو یقین آتا ہے کہ ہاں صحیح میں جو میرا بچہ کہہ رہا تھا کہ ٹیپ میں گرم پانی آ رہا ہے، تو وہ اس کو جب یقین ہو جاتا ہے، تو بچہ جو کہہ رہا تھا وہ علم آخرت ہے، ہمارا جو یقین ہے علم آخرت۔ مگر پھر بعد میں جب ہم خود وہاں پر جا کے جب اس کو محسوس کرتے ہیں تو وہ ہے فکر آخرت۔ تو انشاءاللہ ہم کو کوشش کرنا ہے یہاں پہ فکر آخرت لانے کی، جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت، یعنی قیامت، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب موت آ جاتی، موت سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی قیامت اور موت بالکل قریب ہے، انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب موت آئے گی
اس کا وقت شروع ہو جاتا، اور کہہ رہا ہے اللہ کے موت کا وقت بالکل قریب ہے، اور قیامت کا وقت بھی اسی کے ساتھ قریب ہے، اور انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ غفلت یعنی زندگی کے جو زندگی کے عیش و آرام، زندگی کی زینتیں جو ہیں اس کے لیے بہت خوشنما جو بنا دی گئی ہیں، وہ اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس غفلت سے کوشش کرنا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس غفلت سے ہم اپنے آپ کو نکالیں۔ جیسے قرآن اور رسولوں اور انبیاء کے ذریعے اس فکر آخرت کے پیغام ہم کو اس کا پیغام بھی ملتا ہے، اور اس کا مفہوم بھی ملتا ہے۔ قرآن کے موضوع کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں گے تو توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو سوروں کے ذریعے ہم کو بتایا ہے، تو سوروں کی جو اکثر جو اس کی موضوع ہوتا ہے، اس کی ٹاپک جو ہوتی ہے، وہ توحید، رسالت اور آخرت پر ہوتی ہے۔ یہ دین کا یہ دین کے بنیادی اجزاء ہے جس پر ایمان لانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تین جو بھی موضوع ہے قرآن کے، ان تینوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جو آج ہماری ٹاپک ہے، تیسرے حصے پر ہے۔ جیسے قرآن کی ٹاپک کو اگر ڈیوائڈ کریں گے تو آخرت پر ہمارا موضوع ہے۔ قرآن کا 1/3 حصہ آخرت کے بارے میں ہے، کے جس جیسا ہم قرآن میں دیکھیں تو اما پارا جو لاسٹ کا پارا ہے، اس کی ساری تقریباً جتنے بھی سورے ہیں وہ اس عنوان پہ اس پر توجہ دلاتی ہے، اس پر فوکس کرتی ہے، آخرت کے اوپر۔ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل بعد آنے والی جو آخرت کی زندگی اصل حقیقی زندگی ہے۔ اس لیے ہم سب کوشش کرنا چاہیے اس کے لیے، اس کو ہماری زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ جیسا کہ ایک ایگزامپل سے دیکھ سکتے ہیں، جیسا ہم دنیا کا ایک مشہور آتھر ہے، اپنے کتاب سکسیس آف لائف میں، دنیا کی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ زندگی کی اتباع اپنے انجام کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کوشش یا کوئی بھی قدم ایسا نہ اٹھائیں کہ جس کے بارے میں یہ نہ جانتے اس کا آخری قدم کہاں جا کر پڑے گا۔ اس کا نتیجہ سامنے رکھ کر آغاز کرنے کے لیے وہ اپنی مشہور کتاب میں وہ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں زندگی کی کامیابی کے بارے میں وہ آتھر بتا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے سب سے سچی اور اچھی کتاب میں ہمیں عطا فرمائی ہے، دنیا کے سچے انسان صادق امین کی امت میں سے ہمیں اٹھایا ہے۔ اس کے بعد کوئی احسان ہو نہیں، اس سے بڑا کوئی احسان ہم پر ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی انعام ہمارے لیے ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو رہنما بنا کر، ہادی بنا کر، اگر رہبر بنا کر ہم اس کو اگر ہم ہمارے زندگیوں میں لائیں گے تو وہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اتباع اطاعت کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ہیں، ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ صحابیہ ہیں جس کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، یہ ہماری زندگی کے رہنمائی اور رہبر، ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سفر میں ہی انہوں نے صرف سفر ہی نہیں دیکھا، آج کو نہیں دیکھا بلکہ کل کو دیکھا، اپنے بالکل قریب ایسا سامنے دیکھ کر صرف آغاز کو نہیں بلکہ انجام کو دیکھ کر عمل کیا ہے، اور وہ جنت کی ان کو بشارت دی گئی۔ ہمارے اور ہم سب کو انجام کیا ہے، وہی جو ہمارا رب بار بار آگاہ کرتا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ ہے فکر یعنی ہماری فکر صرف اسی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہی ہونا چاہیے۔ جیسے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، اور جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہے، جنہیں جو حکم ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیات کے ذریعے ہم کو بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یعنی کوئی اگر آپ کو جیسا پکارتے ہیں تو آپ توجہ دینے کے لیے، آپ کی توجہ آنے کے لیے کوئی آپ کو نام لے کر پکارتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیات میں اے ایمان والو کہہ رہا ہے، اے کافروں نہیں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو یہاں سے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بھی اس آگ کا ایندھن بن سکتا ہے۔ ایندھن جیسے ہم لکڑی لگا کر آگ لگاتے ہیں، تو وہ لکڑی کا تصور ہم انسان اور
पत्थर से कर सकते हैं कि इंसान और पत्थर ईंधन होगा उस आग का। जैसे इंसान और पत्थर कैसा हो सकता है ईंधन? तो यहाँ पर साइंस बताती है कि इंसान और पत्थर के अंदर ऐसे केमिकल्स है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो आग जलाने के लिए काम आते हैं। जो केमिकल्स, वो केमिकल्स इंसान के अंदर मौजूद है, यहाँ पर बताया जाता है। तो वो पत्थर की भी आग जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और बहुत ज्यादा तेज होती है। तो पत्थर और इंसान इस आग का ईंधन बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी वार्निंग है अल्लाह ताला की तरफ से कि ए ईमान वालों, जो ईमान लाए हो, वो अपने आप को और अपने घर वालों को, तो हम अपने आप को भी बचाना है। आखिरत की फिक्र करके जो अमाल करना है हमको, उस हिसाब से करके हमारे घर वालों को भी हमको नसीहत करना है। हम सिर्फ अपने आप को ही यानी कोई भी चीज सीख ले रहे, दीन की बातें सीख ले रहे, अच्छे अमाल कर ले रहे, तो सिर्फ अपना ही नहीं देखना है, बल्कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने घर वालों को भी बचाइए। जैसा कि कहा जाता है कि फजर की नमाज को अगर हम हमारे बच्चों को उठा रहे हैं, तो ऐसा उठाना है बच्चों को जैसे कि आपके घर में आग लग गई है, और आप अगर आग लग गई है तो ऐसे ही छोड़ देते, अपने बच्चों को आग लग जाने के लिए नहीं छोड़ते। तो हमारे बच्चों को हम उस आग से ऐसा बचा रहे, जैसा हमको फजर की नमाज में बच्चों को उस तरीके से घबराहट के जैसा हम बिल्कुल जैसे घबरा जाते, वैसा हम उनको नमाज के लिए उठाना है। यानी प्यार से बिल्कुल उठो बाबा कितने वक्त भी बोलते। तो हम ऐसा फिक्र में यानी उठाइए मोहब्बत से, लेकिन हमारी फिक्र अंदर ऐसी होनी चाहिए कि अगर उनकी एक नमाज अगर छूट गई तो क्या हम उनको आग में डालने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो हमको ये सोचना चाहिए। अगर हम सब लोग अपने आप से पूछे हम किसकी तरफ दौड़ धूप कर रहे हैं, यानी जनरल क्वेश्चन अगर इंसानों को पूछा जाएगा कि आपकी दौड़ धूप किस तरफ है, किस तरफ भाग रहे हैं, किस चीज की फिक्र है, तो शायद हम में से कोई ये जवाब दे कि मुझे अपने बाद आने वाले अंजाम की फिक्र है, बल्कि वो कहेंगे कि मेरे घर की फिक्र है, औलाद की फिक्र है, खाने की, रहने की, कमाने की लिए परेशानी। क्योंकि हम उस चीज को बिल्कुल हमारे आंखों के सामने देखते, उसको फील करते, तो ये सारी दुनिया की चीजों की फिक्र और परेशानी हमको लग जाती है। आज का दौर परेशानियों का दौर है, नो डाउट है। कोई ऐसा नहीं जो अपनी जिंदगी में कोई परेशान ना हो, हर इंसान परेशानी में मुब्तला है और हर इंसान को परेशानी लाए। किसी से भी आप मिले वो अपनी परेशानी सुनाना शुरू कर देगा। हकीकत है हर इंसान अपनी परेशानी में मुब्तला है, और गम है जिंदगी में पैदा होने से मरने तक। हर दिल में कोई ना कोई फिक्र है, और इन दिलों में से कौन से दिल हैं जो आखिरत की फिक्र में मुब्तला हैं, उस गम उस दिन के लिए परेशान हैं। उस दिन की परेशानी जो यौमुल यकीन है, यानी यौमुल यकीन हकीकत है वो। उस दिन की हमें क्या फिक्र है? वो हमेशा की मंजिल है। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया फानी है। जैसा कहा जाता है कि समंदर का एक ड्रॉप दुनिया है, बाकी का जो समंदर है वो आखिरत है। ये दुनिया के गम आरजी गम है। मौत का एक झटके के साथ इंसान दुनिया के गम से आजाद हो जाएगा। जो हम दुनिया के गम लेके बैठे हैं, सिर्फ एक मौत आएगी, एक मौत का झटका इंसान को लगेगा और दुनिया के सारे गम वहाँ का वहीं छूट जाएंगे, और उसके बाद का जो है मरहला उसके लिए शुरू हो जाएगा। लेकिन अब एक नया दरवाजा खुल जाएगा। जब मौत आ जाएगी तो नया दरवाजा खुलता है, एक नई दुनिया का वास्ता हमें इंसानों को पड़ता है खबर में। अ, अब मैं और मेरे आमाल, तो खबर में जब हम जाते हैं तो सिर्फ मैं और मेरे आमाल बाकी रह जाते हैं। हदीस में जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान जब फौत हो जाता है तो तीन चीजें उसके जनाजे के साथ जाती हैं। एक चीज साथ रह जाती है और दो वापस आ जाते हैं। माल औलाद वापस आ जाते हैं, और अमाल रह जाते हैं जो हमने कमाए हैं। तो यहाँ पर जो दो चीजें जो वापस आ जाती है, वही दो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। अमाल हम उतना ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, बल्कि माल, हमारा माल और हमारी औलाद, औलाद और माल कमाने के उसमें हम लगे रहते। लेकिन देखिए यहाँ पर दो चीज़ें वापस आ जाती है, माल और औलाद, और अमाल हमारे साथ रह जाते हैं। तो हमारी पूरी कंसंट्रेशन, पूरी तवज्जो हमारे अमाल पर होनी चाहिए। हम दुनिया में हर एक की फ़िक्र लगाए बैठे हैं, मगर हम हमारे असल फ़िक्र से खाली हैं कि हमारा क्या बनेगा आखिरत में। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हश्र के आयत नंबर 18 में, हर शख्स देख लेगा कि उसने कल के लिए क्या छोड़ा है। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि इंसान देख लेगा कि कल के लिए उसने क्या कमाया है, लेकिन हमारी फिक्र आज के लिए रहती, दुनिया के लिए रहती, कल के लिए नहीं रहती, यानी आखिरत के लिए हमारी जमाने की फिक्र नहीं रहती। हम सब इसकी फिक्र करते हैं कि हमारे रब ने फिक्र करना चाहिए कि हमारे रब ने जिस काम के लिए हमें भेजा था,
اس سے جو کل اس پوچھے گا اس کا جواب ہم کو دینا ہے، تو کیا ہم اس کے جواب دینے کے یعنی جواب دینے کے قابل ہے، وہ ہم کو دیکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کون زیادہ عقل مند ہے؟ تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون زیادہ عقل مند ہے، تو آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو ہم کو خود دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ہماری موت کی تیاری یعنی موت کی فکر ہے ہم کو، اور اس کے بعد میں موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری ہم کر رہے ہیں، کیا ہم کو دیکھنا چاہیے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 اور قرآن کی کئی آیتوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اور تقوی یعنی ڈرنا یعنی تقوی رکھو اللہ سے، اور جان لو کہ تم کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم کو اس کی طرف جانا ہے۔ اور جیسے ہم اگر دیکھیں، اگر کوئی کہے آج ہم یعنی کوئی اگر ہم کو آ کر کہے کہ آج تم مر جاؤ گے، تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کوئی ایسا اگر کہیں، اگر اچانک آ کے کہے کہ آج تمہاری موت ہے، تمہارے کو مرنا ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم کو دیکھنا ہے، یعنی ہم کو کیا کیا چیزیں فوری کلک ہوتی، پورے فرض ادا کیے کیا ہم، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز جیسے کہ نماز جیسے ادا کرنا ہے، ہم کو نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنا ہے، نماز ٹائم پہ ادا کرنا ہے، یہ سارے فرائض۔ جیسے روزہ ہے، روزہ اگر ہم رہ رہے تو روزہ خالی کھانے پینے کا روزہ رہتے، یا ہمارے کان، آنکھ، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ روزہ رہتی ہے نہیں رہتی، یعنی نماز کا بھی حق ادا کر رہے یا روزے کا بھی حق ادا کر رہے، جیسے زکوٰۃ سال میں دینا ہے وہ بھی ادا کر رہے یا نہیں، اور حج جس پہ فرض ہے وہ بھی حج ادا کر رہے یا نہیں۔ تو فوری فرض چیزیں آ جاتی ہے، اللہ کے حقوق کی بات ہے۔ پھر بندے کے حقوق کی بات آتی ہے، یعنی بندے کی حقوق کی بات مرنے کے بعد فوری چیز کیا ہے؟ قرضہ واپس کرے کیا، پہلا سوال، یعنی بندے کے اوپر جب مر جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہوتا ہے اوپر پہلے یعنی قرضہ کسی چیز سے لیا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ سخت عذاب ہوگا، اگر کسی کا قرضہ ہے تو اس کے اوپر۔ اور اولاد کو چاہیے کہ ان کا قرضہ وہ کرے۔ اولاد کی تربیت، ماں باپ کی خدمت، شوہر کے حقوق ادا کیے کیا، اور لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، گھر کے اندر کے اور باہر کی ذمہ داری کیا صحیح نبھائی ہم نے، کیا دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے کتنے اپنے آپ کا دامن بچائے ہوئے رکھیں۔ تو یہ ساری چیزوں کی فکر ہم کو ہونی چاہیے، یعنی موت اگر آنی ہے ہم کو یقین ہے، تو ہم کو یہ ساری چیزوں کے یہ کوشچن ہمارے دماغ میں آنا چاہیے اور اس کا سوال پوچھنا چاہیے ہم کو، اور اس کے اوپر کوشش کرنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنے اعمال میں لے کے آئیں۔ پھر زبان کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، بیکاز ایوری تھنگ ڈیپینڈ نوٹ کی جاتی ہے، جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے، انسان منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکال پاتا مگر کیا اس کے پاس نگہبان تیار ہوتے ہیں نا۔ انسانوں کے حقوق کے اندر پہلے زبان سے جو ہم دوسروں کو بات کرتے ہیں، زبان سے جو تکلیف دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا سوال ہوگا، کیونکہ فرشتے ہمارے ساتھ مقرر ہے، جیسے سورہ تاریخ کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتے نہ ہو۔ تو آخرت میں جب انسان اپنی کتاب دیکھے گا تو کہے گا، جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں آتا ہے، مالی حاذل کتاب، یعنی یہ کیسی کتاب ہے جو چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم کو یاد بھی نہیں رہتے وہ چیزیں، وہ کتاب جو ہمارے پاس ہمارے فرشتوں کے پاس دی گئی ہے، اچھی اور برے برے فرشتے ان کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز نوٹ کی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے ذہنوں میں تازہ کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایک دوسرے سے محفوظ ہے، کیا ہم کو دیکھنا چاہیے۔ زبان جو عورتوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو مطلب کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ زبان نہ چلائیں، کم سے کم بات کریں، اور مختصر سی اور بالکل ضرورت جب پڑے جب ہم کو بات کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے، جب ہم کو معلوم ہو گیا ہے یہ حدیث سے تو ہم اس کے اوپر کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے ساتھ سلوک کی کیا ہے، ہمارے نام اعمال ہوگا، تو سارا نام اعمال اللہ کے حقوق اور بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ انسان کے نام اعمال 3 چیزوں سے بنتے ہیں، جیسے اگر ہم دیکھیں، اگر نام اعمال جو ہے ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں،
वो 3 चीज़ों से बनते हैं। एक तो सोच है, नियत यानी और सेकंड है बोल यानी स्पीच, और थर्ड है अमल यानी एक्शन। तो नियत जो होती है अल्लाह की रज़ा हर काम में, जैसे हम यहाँ पर जमा हुए हैं, हमारी नियत खाली सुनने की नहीं, अटेंड करने की नहीं, यानी अटेंड करना है हमको बोल के ये नियत से नहीं, यानी हमारी नियत यानी ये होनी चाहिए कि हम बात सीखें, कोई बात मेरे दिल में उतर जाए और मेरे अंदर तब्दीली आ जाए। अच्छी अमल में और इज़ाफ़ा करने की नियत से होनी चाहिए। यानी जो भी हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई भी, उसकी नियत बिल्कुल ख़ालिस अल्लाह के ख़ातिर होनी चाहिए। तो जो भी हम नियत करेंगे, अल्लाह ताला उसके हिसाब से हमको अजर देगा। जैसी हमारी नियत होगी, उसके हिसाब से हमको अजर होगा। तो हमारी नियत अच्छी है या नहीं है, देखिए, जैसे कि हम खाली सिर्फ़ सुनने की नियत से आ रहे हैं, तो कोई नियत के हिसाब से हमारे ऊपर अजर लिखा जाएगा। नहीं, हम ये नियत से आ रहे हैं कि हम यहाँ पर सुनेंगे, हमारे अंदर तब्दीली लाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और इस बात को दूसरों तक भी पहुँचाएँगे, तो उसके हिसाब से उसका अमल का अजर नियत का अजर लिखा जाएगा। अमल जब होता है, जब उस चीज़ के बारे में इल्म हो, तो अमल कब होता? जब वो चीज़ के बारे में इल्म है, तो ही अमल होता। अगर उसके बारे में मालूम ही नहीं है हमको, तो हमको कैसा अमल करने की तो वो होती। तो हमें पहले इल्म हासिल करना है ताकि हम उस चीज़ पे अमल कर सकें। इल्म के बगैर हम अपने रब को राज़ी कैसे करेंगे? जैसे कि हमने देखा कि पहली जो वही आई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, तो इल्म की बहुत ज़्यादा हमारे दीन में अहमियत है। तो हमाको इल्म हासिल करे बगैर हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकते। जैसे सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 55 में आता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद दहानी करा दो, तज़किरा कराओ, क्योंकि ये तज़किरा मोमिन के लिए फ़ायदेमंद होता है, ये होता है या हो सकता है। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे कि याद दहानी करा दो, यानी रिमाइंडर। देखिए यहाँ पर हमको रिमाइंडर्स की ज़रूरत है। इंसान को जो अल्लाह ताला ने एक भूलने की जो सलाहियत दी है अल्लाह ताला ने, वो यहाँ पर हमारी कमज़ोरी महसूस होती है कि अल्लाह ताला को मालूम है कि इंसान भूल जाता है, तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि इंसान भूल जाता है तो उसको रिमाइंडर्स की ज़रूरत है। तो जैसा कि हम कौन-सी भी चीज़ मालूम करें, आज जो हम ज़िक्र आखिरत के बारे में सुन रहे हैं, तो हो सकता है इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें हमको मालूम हैं, लेकिन याद दहानी, रिमाइंडर्स हर वक़्त, हर पल हमको रिमाइंडर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ज़हन से वो चीज़ निकल जाती है। दुनिया के पीछे पड़ के हमारे पीछे ज़हन से वो चीज़ निकल जाती, तो हम उस तरफ नहीं जाते, तो हमारे लिए रिमाइंडर्स बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड चीज़ है बोल यानी स्पीच। इंसान जो बोलता है वो लिखा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे साथ फरिश्ते मौजूद है, जो भी हम बोलते वो फरिश्तों के ज़रिए लिखा जाता है। जैसे हदीस में आता है, अच्छी बात भी सदका है। तो जैसे हमको सिर्फ़ एक ही चीज़ मालूम है कि सदका माल और कपड़े और खाने पीने के बारे में जो भी है सदका, पैसों का होता सदका और दूसरी चीज़ों का होता समझ लिया। कोई उसका होता, लेकिन अच्छी बात भी सदका है। जैसे किसी को अच्छा मशवरा देना, नसीहत देना, दिल खुश करने वाली बात कहना, यानी किसी को तकलीफ नहीं दे जैसी बात भी कहना एक सदका है। अच्छी बात भी हो सकती है उसके अंदर, जो हम अगर किसी को खुश करने के लिए कह रहे हैं, और वो सारी चीज़ें मशवरा, नसीहत, सदका है। तो उस सदक़े का मफ़हूम भी बहुत वसी है, तो हमको देखना चाहिए क्या ये सारी चीज़ें हमारे अमल में है या नहीं। और एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, वो अच्छी बात ज़बान से निकाले वरना खामोश रहे। तो यहाँ पर ये औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है इस हदीस पे गौर करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, यानी अगर हमारा ईमान है, यकीन है अल्लाह और आखिरत पर, वो अच्छी बात ज़बान से निकाले वरना खामोश रहे। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारी ज़बान से जो हम दिन भर जो बोल रहे, वो अच्छी बातें बोल रहे या ऐसी फ़िज़ूल बातें भी बोल रहे और दूसरों को तकलीफ़ देने की बातें भी बोल रहे, दूसरों की चुगली भी कर रहे। तो ये सारी चीज़ें हमको नोट करना है अगर हम ईमान रखते अल्लाह पर और आखिरत पर। फिर थर्ड चीज़ आती है अमल। अमल जैसे हमारे एक्शन जो है हमारे अमल, वो ज़ाती अमल भी होते हैं और दूसरों के लिए भी होते हैं। ज़ाती हमारे लिए अमल, उसमें 2 कैटेगरीज़ अच्छे और बुरे अमल आते हैं उसके अंदर। अच्छे और बुले बुरे अमल, जैसे कि अच्छे अमल यानी ऐसे अमल हमको करना चाहिए जैसे जिससे फरिश्ते उतरे, यानी अच्छे अमाल हमको करना चाहिए। एक बुक है जो अमल ऐसे हों जिससे फरिश्ते उतरे, उसके अंदर ऐसे अमाल बताए गए जिससे हमारे अमल से फरिश्ते उतरते हैं आसमान से।
اور بعض چیزیں ایسی بھی بتائی گئی ہے اس کے اندر کہ جس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، فرشتے دور ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اس کے اندر سے بہت بڑا ایک ایگزامپل ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس میں آتا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ بالکل بھی اس کے قریب آنے کے لیے وہ ہوتا ہے اور دور چلا جاتا ہے اس سے. تو کیا ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم کتنے جھوٹ بول رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بدبو سے فرشتہ دور ہو جا رہا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے بالکل بھی قریب نہ آئیں، ہم سے بالکل بھی دور رہیں. تو یہ عمل کو ہم کو چھوڑنا ہے، جھوٹ سب سے، جو فرشتے بالکل بھی ہم سے دور ہو جاتے. تو ہم کو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اچھی عمل ہم کو ذاتی عمل کے اندر اچھے اور برے عمل برے چھوڑنا ہے اور اچھے عمل لانے کی کوشش کرنا ہے. پھر دوسروں سے معاملات ہے. قیامت کے دن یہ دن دیکھا جائے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کیا کر کے کیا کیا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. یعنی یہاں پر حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو مومن وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. دیکھیے ہم اندر وہ کر کے دیکھنا ہے، ہمارے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا میرے لیے جو پسند ہے کہ وہ دوسروں کے لیے پسند کرتی ہوں میں. عورتوں کے اندر خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے جو پسند کرتے کیا دوسروں کے لیے بھی سیم وہی چیز آپ دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے خریدتے وہ چیز دوسروں کے لیے. دوسروں کو اپنے پاس جو چیز ہے اچھی چیز کیا وہ دوسروں کے لیے وہ چیز دینے کے لیے سوچتے. یعنی ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ کہاں خریدتے، یہ تھوڑا سا کم بھی دے دیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اچھا نہیں رہا تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم اپنے لیے رہے تو یہ نہیں وہ ہٹاؤ یہ نہیں ہٹاؤ وہ دو میرے کو، بلکہ اچھی سے اچھی چیز ہمارے لیے لیتے. تو ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ پہلے ہم سامنے والے کو ہم جس طریقے سے پسند کرتے وہ چیز ہم دوسروں کو دے. دوہرا معیار نہیں، ایک معیار رکھنا ہے. اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور. اپنوں میں ہے آج کل محبت نہیں رہی تو دوسروں تک ہم کہاں اچھا سوچیں گے. یعنی اپنوں کے اندر بالکل گھر میں اپنے لوگوں میں اپنے فیملی میں ہی اپنے لیے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بھائیوں بہنوں میں جو محبت ہے اس کے اندر بھی اونچ نیچ ہے، فرق ہے. یعنی دوسروں تک ہم یعنی اپنی سوسائٹی میں کہاں تک ہم پہنچ سکیں گے سوچیں گے اس کے بارے میں. پہلے ہم اپنے گھر کے اندر یہ چیز کو دوہرا معیار نہیں رکھنا ہے بلکہ ایک معیار رکھنا ہے. ہم کو جو پسند ہے وہ دوسروں کو بھی وہی دے پائے، بھائیوں بہنوں میں رشتہ داروں میں. ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے پر ہمیشہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جس سے ہمارے آخرت سنور جائے. تو یہ سب سے مین پوائنٹ ہے. ہر انسان کے اندر یہ فطرت ہے. پہلے وہ کیا دیکھا، سامنے والا کیا کر رہا، سامنے والا کیا کرا، میرے کو دیے انہوں، میرے کو یہ کرے انہوں نہیں، ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا اچھا کر رہے، کتنا اچھا کر رہے. اور کر رہے بھی تو یہ نیت سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں اس کا اجر لوں گا. یہ نیت سے نہیں کہ انسان کے پاس میں اس کو یہ کر رہا ہوں فیور تو وہ فیور ہمارے میرے کو جب کا جب بھی واپس آ جانا، ایسا نہیں. اگر کر رہے آپ اچھا، اگر انہیں بہت برا بھی کرا ہوں گا تو یہ نیت سے کریے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر انشاءاللہ آخرت میں، آخرت کی تو اتنے بڑے نعمتیں ہوں گی کہ جو بھی اجر ہوگا وہ انسان دیکھ کر دنگ ہو جائے گا. تو یہ نیت سے کریے آپ جو بھی، اگر دوسرا سامنے والا کا برا کرا تو آپ یہ نیت سے کریے کہ آخرت میں میری سمر جائے. یعنی آخرت، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم کو دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے بلکہ اپنی طرف. یعنی یہ محاورہ ہے نا کہ ایک انگلی ہم جب پوائنٹ آؤٹ کرتے تو 4 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہے. تو یہ صحیح ہے، 4 انگلی ہماری طرف بتا رہی ہے کہ تمہارے اندر کتنی برائی ہے. دیکھو ایک انگلی جو بتا رہے ہیں آپ دوسروں کی طرف، وہ 4 انگلیاں جو بتا رہے ہیں، 4 انگلیوں کی کمی آپ پوری کرو پہلے، اس کے بعد میں سامنے والے کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، تم یہ کرے وہ کرے. تو ہمارے اندر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں تو اللہ کے خاطر نیت سے ہم ساری چیزیں کرنی چاہیے. اور جیسے حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی نے کیا سکھایا ہم کو، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات حدیث میں بتا رہے ہیں. دیکھیے، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ سے محروم کرے میں اس سے دوں، جو مجھ کو محروم کرے میں اسے دوں، جو مجھ سے تعلق نہ رکھے میں اسے تعلق رکھوں. اور پھر ہمارا حال کیا ہے، ہم تکبر میں مبتلا ہیں. دوسروں کے سامنے جھکنے سے ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو حدیث کے اندر یہ 3 چیزیں جو بتایا گیا ہے، مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. دیکھیے اندر ہم اپنے آپ کو جائزہ لیں کہ جو مجھ سے کٹا ہوا ہے کیا میں اس سے آگے بڑھ کے مل رہا ہوں، اس سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہیں کچھ بھی کرے ہوں گے آپ کے ساتھ
آپ کا فرض ہے کہ اللہ کے خاطر آپ ان سے ملیں. پھر جو مجھ کو محروم کرے اسے دوں. محروم کوئی کرے پراپرٹی سے، نہیں دیے، وہ نہیں دیے، انہوں یہ نہیں بھیجائے، انہوں وہ نہیں کرے، انہوں نے کو بھیجائش نہیں، تو میں ان کو کئی کو کروں؟ نہیں. انہوں نہیں بھیجائے مگر ان کا حق جتنا ہے آپ کی طرف سے، جتنے جو چیز دینا ہے، جو چیز جانا ہے، وہ چیز آپ کو برابر کرنا ہے. جو مجھ سے تعلق نہ رکھے میں اس سے تعلق رکھوں. یہاں تو تعلق رکھے سو والوں کو کاٹنے کی سوچتے ہے، جس سے تعلق ہمارا قریبی رشتے اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے. یہاں بات کی جا رہی ہے کہ جو مجھ سے تعلق نہ رکھے اس سے میں تعلق رکھوں. جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرنا ہے. مگر جو تعلق ہمارے آلریڈی بنے ہوئے ہیں اس کو ہی ہم کاٹ کے پورا ہٹا کے رکھ دے رہے آج کل. تو اس سے ہم کو بہت زیادہ سوچنا ہے کہ اگر ہم آخرت کی فکر رکھتے، ہمارے انجام کی فکر رکھتے، تو یہ ساری چیزوں کے ہم کو سوچنا ہے. آخرت سنوارنی ہے تو ان سب چیزوں کی فکر ہونی چاہیے. ہم اس دن یہ نہیں پوچھا، ہمیں اس دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے مالدار تھے تم، کتنے خوبصورت تھے تم، بڑے عہدے پر تھے کیا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری سوچ کیا تھی، تمہاری گفتگو کیا تھی، تمہارے اعمال کیا تھے. تو انسان کے جو اعمال ہے، 3 چیزوں کے اوپر جو ڈیپینڈ ہے، اس کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری سوچ کیا تھی، کس سوچ سے تم عمل کرتے تھے، اور تمہاری گفتگو کیا تھی، تمہاری بول کیا تھے، کیا تمہاری بول دوسروں کو تکلیف دینے والے تھے اور جس سے تمہارے اعمال ضائع ہو گئے. تمہارے اعمال کیا تھے، لوگوں سے اچھا رویہ تھا یا نہیں تھا، وہ ساری چیزیں دیکھا جائے گا. جیسا کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے حقوق کے اندر بندہ کمی کوتاہی کرے تو اللہ رحمان اور رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا. لیکن بندوں کے تعلق سے اگر کچھ بھی ہمارے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی تو جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا تو مطلب آخرت میں ہم کو وہاں ٹھہرا جا پھر سوال کیا جائے گا، یعنی تم یہ کرے تھے، ان کے ساتھ ان کے وہ کرے تھے. اسی ذلت کے اس کے بجائے ہم کو یہاں پر دنیا میں ہی ہم کو ہماری اصلاح کر لینی چاہیے. یہ ساری چیزوں کی طرف ہم کو توجہ کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد جب ہماری آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا، جیسے سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 سے 108 تک 118 تک ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے ہمارا آخرت کا سفر کیسا ہوتا ہے. جیسے ہماری آخرت کی زندگی کا سفر کے متعلق اسٹیجز ہے. ہماری جو زندگی ہے اس کے سفر جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا جو آخرت تک ہے اس کے اسٹیجز ہے. پہلا اسٹیج کیا ہے؟ روح کی زندگی. روح کی زندگی جیسے سورہ اعراف میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد الست لیا تھا، وہ روح کی زندگی ہو گئی. پھر ہے سیکنڈ رحم ہے، جو تم ماں کے پیٹ میں رہ کر آئے ہو. تو کسی کو یاد ہے؟ روح کی زندگی بھی یاد نہیں ہے، رحم کی زندگی بھی یاد نہیں. پھر دنیا کی ہے، تھرڈ ہے دنیا کی زندگی. ہم جو بسر کر رہے ہیں اب جو دنیا میں ہیں ہم، وہ ہماری تھرڈ ہے زندگی. پھر فورتھ زندگی جو ہماری ہوگی وہ برزخ ہوگی. برزخ یعنی مرنے کے بعد خبر سے لے کر قیامت تک جو ہوگی وہ ایک پردے کے طور پر ہمارے برزخ یعنی پردہ ہے، پردہ حائل ہے. انسان کو نہیں معلوم ہے کہ خبر کے بعد قیامت تک کیا ہونے والا ہے. تو مرنے سے لے کے خبر سے لے کر قیامت تک برزخ کی زندگی ہے. اور ففتھ ہے محشر ہے، حساب کتاب کا مرحلہ ہے. پھر سکس ہے سزا اور جزا. اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جنت اور دوزخ دے گا. تو یہاں پر سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 سے یہاں پر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا بتا رہا ہے. اے لوگوں اپنی کرنی سے باز نہ آئے، یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئے، یہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے. تو یہ اپنی کرنی سے بالکل باز ہی نہیں آ رہا انسان. جب تک اس کو موت یعنی آخری ختم، اس کی دنیا سانس اکھڑی تو ختم، اس کے اعمال بند ہو جائیں گے اور اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا. تو موت سے پہلے ہم کو جاگنا ہے. اپنے موت کا وقت یاد کیجیے. آنا ہے نا ایک دن، تو کہاں سے شروع کرے گا کہ میرے رب کو کہنا شروع کرے گا کہ مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے جس میں چھوڑا آیا ہوں. میں نے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے، لمبی امیدیں تھی میری. یعنی انسان اتنی امیدیں دنیا میں لگائے رکھا ہے کہ یہ ہوں گا میں، میری شادی ہوں گی، میرے بچے ہوں گے، بچے بڑے ہوں گے، بچوں کی شادی ہونا ہے، پھر میرے کو نانی بننا ہے، میرے کو دادی بننا ہے، پھر اس کے بعد میں نانی دانی کے بعد میں بھی پھر ان کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے میرے کو. اتنی ساری ہماری خواہشیں ہیں کہ ہماری خواہشیں کمی نہیں ہوتی. صرف دنیا کی یہی چیزیں ہم دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ موت آتی تو ختم، تمہارا وہاں پر ہی موت آتے. اور کس کی موت کب لکھی ہوئی ہے یہ ہم نہیں جانتے. تو موت آنے سے پہلے ہم کو جاگنا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنا ہے. ہر مرنے والا کیا کہے گا؟ اللہ مجھے واپس بھیج دے. دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ انسان حجت کرے گا جبکہ مجھے واپس بھیج دے دنیا میں. کیوں؟ تاکہ نیک کام کروں.
آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، لیکن اس کی قدر نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے انسان کو۔ موت آ جائے گی تو اس کو سمجھ آ جائے گا کس چیز کا سوال ہے، کس چیز کا حساب ہے، اسی لیے مجھے واپس بھیج دے۔ تو موت جب آ جائے گی تب اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں جو دنیا میں کمایا ہوں اسی کا ہی سوال مجھے کیا جائے گا۔ دنیا میں اسے یہ سب کچھ معلوم تھا، لیکن اسے کوئی بات پر یقین نہیں تھا، تو ہم کو یقین نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے ہم کو یقین۔ دنیا میں سب کچھ جو ہم کو معلوم ہے، آخرت کے بارے میں اتنی ساری چیزیں ہم سنتے، لیکن اس کے بارے میں ہم کو یقین نہیں ہے، پکا یقین نہیں ہے ہم کو یقین لانا ہے۔ آج وقت ہے، یقین نہیں ہے ہم کو، کل یقین نہیں آئے گا پر وقت نہیں ہوگا، یعنی مرنے کے بعد جب ہم آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہم کو جب یقین آ جائے گا اس وقت، تو اس سے پہلے ہم کو ہمارے اندر پکا یقین لانا ہے کہ آخرت ہے، ہماری چیزوں کا سوال جواب ہوگا، کیا ہم اس کے جواب دینے کے قابل ہیں؟ ہم کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی بات پر شک کیوں ہے؟ اس پر اس پہ پورا کیوں نہیں ہوتے؟ یقین بات ہونے کے باوجود، یقینی بات ہونے کے باوجود ہمارے عمل کیوں نہیں بدلتے؟ ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی؟ شاید اسی لیے کہ یہ ساری باتیں ہم دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ یعنی نصیحت کی بات جب بھی کی جاتی ہے فوری ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، ارے انہوں ایسے کرتے نہیں، وہ شاید اس کے یعنی انہوں جو عمل کرتے نہیں اس کے بارے میں بول رہے شاید اللہ تعالیٰ، میں تو نہیں کرتی ہوں۔ پہلے دوسروں کے بارے میں ہمارے ذہن میں شیطان فوری یہ ڈالتا کہ دوسروں کے بارے میں ٹٹولو، یعنی جو ایپ بتایا جا رہا آپ کو، یہ ساری چیزیں جو عمل کے بارے میں بتائی گئی وہ دوسرے کرتے کیا دیکھو، پہلے ذہن ہمارا اس طرف جاتا، ہاں ہاں انہوں کرتے نہیں ایسا بول کے، مگر ہم اپنے اوپر نہیں لے کے دیکھتے کہ کیا واقعی میں یہ ہم نہیں کرتے، یہ ساری زندگی میں جو ہمیں کو تبدیلی لانا ہے یہ ہم کرنا چاہیے۔ کوئی اور مر رہا ہے تو ہم یعنی کوئی اور مرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ارے اس کو موت آ رہی، انہیں مر رہا، کیا کرنا ہے، ہمارے کو تو رہنا ہے، ہماری سانس ہے، ہم جی رہے، ہم رہ رہے بول کے ایسا ہم سوچتے تھے۔ کوئی مر گیا تو اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میں بھی اللہ کی بات پر یقین نہیں ہوتا۔ یعنی موت جب کس کی ہوتی ہے تو ہماری ایک لیسن ہے کہ جس طریقے سے وہ مر کے چلے جا رہا، اس کے اعمال بند ہو گئے، تو بار بار یاد دہانی، یعنی اپنے قریبی لوگوں کی جس کی بھی موت ہوتی، جب ہم کو یاد کرنا ہے کہ ارے یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے، میرے اعمال میں بھی جو چیز ہے کیا اس قابل ہے کہ مرتے ہی میں اتنی سیف رہوں گی خبر کے اندر، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ پھر آیت نمبر 100 کے اندر جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امید ہے کہ اب میں نیک اعمال شروع کروں گا، اور جب تک میں نے نہیں کیا اب میں اچھا بن جاؤں گا۔ یعنی دنیا میں جب اللہ تعالیٰ موقع دے دیے، اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے بندہ بول رہا کہ نہیں میرے کو اب موقع دو، میں یہ کر کے آتا ہوں، کیا اسے واپس بھیج دیا جائے گا اس کے رونے دھونے پر؟ ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے، اب اس سب کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک، تو قیامت تک اس کے بیچ میں ایک برزخ حائل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان جب حجت کرے گا کہ مجھے واپس بھیج دو، میرے جو اعمال ہے اس قابل نہیں ہے، تو ہم کو دیکھنا ہے کہ واقعی میں ہم اس دن حجت کرنے کے بجائے یہاں پر ہی دیکھ لیں کہ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہے۔ اب پردہ حائل ہو جائے گا دنیا کی طرف بھی اور آخرت کی طرف بھی، بس بیچ میں رہ جائیں گے۔ یعنی برزخ کی زندگی کیسی رہتی، جیسے کہ ٹرانزٹ پیریڈ، جیسا ایئرپورٹ پہ رکے ہوئے رہتے، فلائٹ میں بھی نہیں جاتے، اپنے گھر بھی نہیں پہنچتے، اور بالکل بیچ راستے میں پھنسے ہوئے رہتے، وہیں پر سونا وہیں پر رہنا، ویسا ٹرانزٹ پیریڈ خبر کا ہمارا ویسا رہتا۔ یعنی ادھر کے نہ ادھر کے، آخرت کے بھی نہیں رہتے، دنیا کے بھی نہیں رہتے، اور ہمارا سزا جزا کا سلسلہ خبر سے ہی شروع ہو جاتا، درمیان میں نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے، حجت بھی کرے تو آگے بھی نہیں جا سکتے، پیچھے بھی نہیں جا سکتے، بس انتظار کرنا، وقت کے قیامت تک کا انتظار ہم کو کرنا ہے۔ تو برزخ تو جو ہے وہ ایک برزخ کا پردہ، وہاں کے سوالات اس کا کیا جواب دیں گے، موت کے بعد کا گھر ہم کو روز سوچنا چاہیے، موت کا گھر جو ہمارا ہے تنہائی کا گھر ہے، مٹی کا گھر ہے، یعنی کیڑوں کا گھر ہے، جہاں کوئی بھی نہیں آ جاتا، یعنی جب مر جاتے آتے ہمارے رشتہ دار، وہ خبر کھوتے ہمارے کو اس کے اندر ڈال دیتے، اس کے بعد میں چلے جاتے، اس کے بعد میں مہینوں میں کچھ تو بھی ایک آدھ بار آ کے ہمارے کو دیکھ کے جاتے، جس کے پیچھے ہماری دنیا پوری لگی ہوئی ہے، اولاد کے پیچھے، خاندان کے پیچھے، وہ سب ہمارے کو
खबर में डाल देते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद में जो हमारा सहारा है, वो क्या सहारा है, कुरान है, अमल है, वो चीजें हमको पकड़ के रखना है। यहाँ पे वो मेन पॉइंट हमको याद रखना है। दुनिया के लोग इतने बेवफा हैं, दुनिया में ही बुरा वक्त साथ छोड़ देते हैं। बुरा वक्त जब आता, कब पैसे नहीं है, गरीब हो गए, वो हो गए, तो अब छोड़ के भाग जाते हैं आप। तो हमारे मरने के बाद क्या काम आते, सोचना चाहिए हमको कि दुनिया में जब हमारे बुरा वक्त आ रहा तो हमको लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो हम मरने के बाद तो जब का जब ही दफन करते चले जाते, खत्म। लोग अपने नमाज और दुआ अपने लिए खुद करना भूल जाते हैं। तो जो फर्ज चीजें हैं, अल्लाह ताला जो बोले नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह ताला बोले, तो बहुत सारे यानी कौन कौन नमाज पढ़ रहे, कौन कौन दुआ कर रहे अपने खातिर, जो अल्लाह ताला फर्ज बना दिए, वो अपने लिए ही खुद नहीं कर रहे। तो हमारे मरने के बाद हमारे लिए कौन दुआ करेगा, कौन मगफिरत की दुआ करेगा, और कौन सदका करेगा, जो माँ बाप मरने के बाद सदका करेगा। और यानी तरबियत वैसी करे, हम आखिरत के बारे में हम भी फिक्र करें, और हमारी औलाद को भी और हमारे रिश्तेदारों को भी अगर हम फिक्र कराएंगे, तो वो जब हमारी मगफिरत की दुआ करेंगे हमारे लिए, सदका जारिया, औलाद अगर नेक रही तो सदका जारिया रही, नहीं तो भूल जाओ, फिर खबर के अंदर कयामत तक अकेले पड़े हुए रहना रहे। तो वो हमको देखना है कि जो खबर का जो मसला है, अल्लाह ताला सबके लिए आसान करे और उसके लिए कमाने की पूरी पूरी कोशिश करें। खबर के सवालात का पेपर आउट हो चुका है, सब जानते हैं कि खबर के अंदर क्या सवाल होता है, फिर भी हम उस पर मेहनत या और फिक्र कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं क्या, वो देखना है। दुनिया का कोई टेस्ट होता है, कितनी मेहनत करते हैं, देखिए हमारा टेस्ट हुआ था अभी, तो उसके पीछे कितनी मेहनत करे, कितना टाइम लगाए, फेल हो गए, अपनी इज्जत की फिक्र होती। पर खबर में खुद को रख कर नहीं सोचते कि हम क्या जवाब दे सकते हैं वहां पर, और हमारे साथी कौन होंगे खबर के अंदर, या बरज़ख का पर्दा कब तक रहेगा, ये नहीं मालूम है, ये बताया नहीं गया है। मौत से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि असल जिंदगी शुरू होती। तो ये दुनिया की जो जिंदगी है, ये स्टार्टिंग के जो 3 मरहले बताए, वो उतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये मौत के बाद की जो जिंदगी शुरू होंगी, वो असल जिंदगी है। तो 101 की आयत में फिर अल्लाह ताला फरमाए, फिर जो ही के सूर फूका जाएगा, जैसे सूर फूका जाएगा, इनके दरमियान फिर कोई रिश्ते ना रहेंगे, कोई रिश्ता, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना दोस्त, कोई नहीं पहचानेगा। तो तसव्वुर कीजिए कि किसी ऐसी जगह जहाँ आप कोई ना जानता हो, कोई भी नहीं जानता हो, किसी घबराहट होती है आपको, जैसे अकेले हैं तो आपको कि कोई भी नहीं जानता, यानी दुनिया में डिप्रेशन आ जाता है इंसान को, अरे मैं ऐसे लोगों के साथ रहता, फिर कैसा आप वहाँ पर खबर में रहेंगे, कोई भी नहीं, माँ-बाप भी नहीं, कोई भी नहीं आएँगे। जैसे सूरह अबसा की आयत नंबर 34 में आता, उस दिन आदमी अपनी भाई से और अपनी माँ-बाप से और अपने बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। देखिए करीबी रिश्ते अल्लाह ताला यहाँ पे गिना के बोल रहा कि वो अपने भाई से, अपनी माँ-बाप से, अपने बीवी और अपने औलाद से भागेगा। ये रिश्ते भी उस दिन अच्छे नहीं लगने लगेंगे। यानी इतने कीमती, इतने करीबी रिश्ते, जिसके ऊपर जान निछावर करने के लिए हम दुनिया में तैयार है, उनको कुछ भी धक्का लगने नहीं देना चाहते हम। लेकिन अगर हम उसकी आखिरत की फिक्र कर रहे हैं, तो हम उनकी भलाई चाह रहे हैं, और वो सब हमारे लिए कोई एक रिश्ता भी हमको काम आने वाला नहीं है। जब हम बीमार होते हैं, तो जिस तरह हमें कोई चीज़ यानी कोई भी आस-पास नहीं आना, कोई भी हमको वो नहीं करना, बोल के जैसा हम वो करते ना, बीमार हो गए तो कोई भी चीज़ हमको जैसा अच्छी नहीं लगती ना, उस दिन भी शायद यानी हमारे जो रिश्तेदार हैं, इतने करीब हैं, उस दिन हमको अच्छे नहीं लगे। फिर 102 आयत में जैसे, उस वक़्त जिनके पल्ले भारी होंगे वही पला पाएँगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता दे रहा है कि उस वक़्त जिसके पल्ले भारी होंगे वही पला पाएँगे। वो कामयाब है जिसकी नेकी ज़्यादा है। तो हमारे दौड़-धूप दुनिया में नेकी समेटने में उसके तरीक़े हमें ये कुरान और नबी की सुन्नत से मिलते हैं। तो ये जो नेकियाँ समेटने के तरीक़े हैं, ये कुरान और सुन्नत से हमको मिलते हैं। तो हमको आखिरत में अगर फलाह पाना है, अल्लाह ताला बता रहा है कामयाबी पाना है, तो आपको नेकियाँ समेटना है। फिर 103 आयत में जैसा आता है, और जिनके पल्ले हल्के होंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला है। तो हमको देखना है क्या हमारे पल्ले भारी होंगे या हल्के होंगे? हमको खुद मालूम है, हमारे अंदर सिर्फ ये झाँक के देखें तो हमको मालूम हो जाता है कि हमारे अमल कैसे हैं, उतने नेकियाँ हैं क्या हमारे पास? ये 2 तराजू में अगर डाल के तोले तो हम किस पल्ले में हैं? खाली ये उम्मीद नहीं लगा के बैठ सकते कि अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा, अमल ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ़ कर देगा, माफ़ कर देगा। ज़रूर अल्लाह ताला अगर चाहे तो वो माफ़ कर देगा, लेकिन आपकी कमाई भी ऐसी रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसको कबूल करे, उसको हमारे नेमतें जो हमारी यानी कामयाबी के लिए, फलाह पाने के लिए वैसे हमारे अमल होना चाहिए।
پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میزان میں حسن اخلاق بھاری چیز ہے، چیزیں کوئی یعنی حسن اخلاق سے زیادہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ حسن اخلاق یعنی اخلاق ہمارے اپنے اخلاق سدھارتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا یعنی حسن اخلاق کے جو بالکل ایک آئیڈیل ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہا گیا ہے، ان کے ویسے ہی ہم کو ہمارے حسن اخلاق رکھنے چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو عزیز ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جیسے ہم کو یہاں پر ذکر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو اعمال نامے میں جو بھاری ہوں گے وہ یہ ذکر ہوں گے۔ اگر یہ ذکر بھی ہم ایسی سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر ایسا اگر پڑھ لیں گے تو نہیں، اس کو احساس کر کے پڑھنا ہے، اندر دل میں محسوس کر کے سبحان اللہ یعنی اللہ تو پاک ہے، والحمد للہ یعنی ساری حمد تیرے ہی لیے ہے، سبحان اللہ العظیم یعنی سب سے پاک ہے اور عظیم ہے، یہ محسوس کر کے ہم کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر جب بولتے ہیں ہم تو یہ الحمد للہ جب بولتے ہیں یعنی اللہ تیرا شکر ہے، شکر یعنی شکر گزار بندے بن رہے، ہر چیز ذہن میں پیچھے دوڑاتے ہوئے الحمدللہ بولنا ہے، یعنی دنیا کے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں آپ کو دے دیا بنا مانگے، وہ ساری نعمتیں آپ کے ذہن میں گھومنا اور پھر الحمدللہ الحمدللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے بلکہ یہ ساری چیزیں اذکار اس کے اوپر، پھر اس کے بعد ہمارے ترازو میں یہ ساری چیزیں وزنی ہوں گے اگر ہم اس احساس سے اگر ہم پڑھیں گے تو پھر کثرت سے الحمدللہ کہنا اور شکر گزار بندوں میں سے ہم کو بننا ہے۔ پھر 104 آیت میں جیسا ہے آگ ان کے چہروں کے کھال چاٹ جائے گی، یعنی جیسے کہ کہا گیا ہے کہ آگ ان کے چہروں کی کھال کو چاٹ جائے گی۔ تو یہاں پر دیکھیے آج جو چہرہ ہمارے لیے خوبصورتی دکھانے کے لیے سوارتے ہم ذرا کچھ بھی ہونے نہیں دیتے اس کو، یعنی داغ نہیں آنا، دھبا نہیں آنا، پمپل نہیں آنا، کچھ بھی نہیں آنا، تو اچھے دکھنے کے لیے جو بولے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن وہاں پر آخرت میں چہرے کے پہلا جو ہوگا وار جو ہوگا ہمارے چہروں پر ہوگا، اس کے فیس کی سکن اتر جائے گی اور ان کے جبڑے باہر آ جائیں گے، تصور بھی نہیں کر سکتے یہاں پہ آگے جو لکھا ہوا ہے یعنی پورے ہولز دکھیں گے، جیسا کھوپڑی رہتی نہیں ویسا جل کے پورا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ پھر 105 آیت میں جیسا آتا ہے کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھی؟ دیکھیے بہت بڑا وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو تمہارے میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھی، میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی، آپ کو بھی سنائی جاتی ہے، تم انہیں جھٹلاتے تھے نہیں، الحمدللہ آپ سب تو ماننے والے ہیں۔ کبھی کبھی آیات کو اللہ کا حکم سن کر یہ نہ کہیں کہ میں نہیں کر سکتی اور میں یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی جب آیتیں سنتے تو ہم کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں یہ تو میرے سے ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتی میں یہ بول کے نہیں، بلکہ کوشش کرنا چاہیے اور ارادہ کرنا چاہیے کہ میری طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے قرآن کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ میں کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ پھر آیت نمبر 106 اور 107 میں کہا گیا کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے بختی ہم پر چھا گئی تھی، واقع ہم گمراہ لوگ تھے۔ تو یہاں پر جو اس آیات میں دلہ کا جو ورڈ آیا ہے 16 کے اندر، ایک چیز کا دوسرے میں اس طرح مل جانا کہ دوسرے کو کوئی نشان باقی نہیں رہنا، ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی دلہ یعنی ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں تیاری کیسی کرنی ہے، آخرت کی فکر کیسی کریں گے، یعنی راستہ ہی صحیح نہیں ہے ہمارا، بالکل ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو پھر ہم آخرت کی کیسے تیاری کریں گے؟ دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہم، جو ڈائریکشن ہم کو بتایا گیا وہ ڈائریکشن میں نہیں جا رہے، مگر بھٹکے ہوئے ہیں ہم، تو بھٹکے ہوئے ہیں تو ہماری تیاری اگر رہی بھی تو ہم دوسرے راستے پہ چلے جا رہے، تو جو بھی کر رہے وہ ضائع ہو جا رہا، تو ہماری فکر آخرت کی ہونی چاہیے اور راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے، تو ہمارا انجام بھی صحیح ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر دعا بھی سکھا دی کہ ربن اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہمیں ایسے قصور کریں گے تو ظالم ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دعا کریں گے وہ کہ ظالم کہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ پھر 108 آیت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دے گا
دور ہو میرے سامنے سے. دیکھیے کتنی بڑی دھتکار ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دور ہو جا میرے سامنے سے. جیسا فقیر ہمارے گھر کے سامنے آتا مانگتا تو کیا کرتے ہم؟ جاؤ جاؤ نہیں ہے میرے پاس جیسا بولتے نا. تو یہی کیفیت آپ سوچیے کہ آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دھتکار دیں گا تو کیا ہوں گا. تو ہم کو یہ بہت زیادہ فکر کرنی ہے. پھر 109 اور 112 آیت تک دیکھیے. تم وہی لوگ تو ہو کہ جب میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے میرے پروردگار تم ایمان لائے ہمیں معاف کر دیجئے ہم پر رحم کرے تو سب رحیم سے اچھا رحیم ہے. یعنی ہم تیرے اوپر ایمان لائے اچھے اعمال کیے تو معاف کر دے. یہاں پر کہا جا رہا ہے تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کے ضد نے تمہیں یہ بھی یعنی اچھے لوگوں نے جب تم کو نصیحت کی تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. جیسے نیک لوگوں کا مذاق آج بھی اڑایا جاتا ہے. جیسے دیکھو زیادہ بہت زیادہ دیندار ہو گئے بہت زیادہ عالم بننے کی کوشش کر رہے. خود یعنی انسان اسلام میں آ کر اسلام کے مسلمان کا مذاق مسلمان اڑا رہا ہے. تو کیسا ہم یہ دین کے اوپر کیسا ہم اس کے اوپر چل سکتے. تو ہم ایک دوسرے کی ڈھال بننا ہے. ایک دوسرے کو اگر نہیں ہو رہا تو بھی اس سے کوشش کر کے کوتاہیوں کو دور کر کے ایک دوسرے کو یہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. پھر آیت نمبر 111 میں آتا کہ آج ان کے اس صبر میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہوں گے. تو دین کے معاملے میں کوئی برا بھلا کہے یعنی ستارے تو ان کے بارے میں ہے کہ جواب دیا چاہے کہ خاموشی اختیار کرے. یعنی دین کے بارے میں اگر کوئی بھلا برا کہے تو ان کے بارے میں ہم کو خاموشی اختیار کرنا ہے. بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم کو صبر کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے اور وہ کہیں گے ایک دن. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جب کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں پہاڑ جیسی بڑی زندگی دکھ رہی جیسا بول رہے ہیں. لیکن اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں یہ ایک دن کی بات ہے. جو فکر ہمیشہ کی ہمیں ہونی چاہیے آخرت کی فکر وہ ہم کو نہیں ہے. اور ہم کیوں بھولتے ہیں. اللہ کے نبی نے غم سے نجات کی دعا بھی سکھائی ہے. جیسے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے غموں کے جو اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں جو غم اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ہم کو ہے اس کی بہت سارے دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہے. جیسے کہ اللہم انی اعوذ بک ہمی والحزن. تو یہ دعائیں ہم کو روزمرہ کی دعائیں ہم کو پڑھنا چاہیے تاکہ یہ چیزوں سے ہم بچے رہیں. پھر 114 کی آیت میں آج ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کا وقت بہت تھوڑا ہے. اس کو سنجیدگی سے گہرائی دیکھنا ہے ہم کو. امتحان ہے ہمارے لیے. یہ امتحان ہے. دنیا جو ہے ہمارے لیے امتحان ہے. ہم کو یہاں پر فکر کرنا ہے. دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے. اللہ اس کے آنکھوں کے سامنے غریبی لائے گا. یہاں پر حدیث ہے جس کو آخرت کی فکر لگی ہوتی ہے اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے گا. اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دے گا آرگنائز کر دے گا. تو اور دنیا اس کے پاس آئے گی ذلیل ہو کر. تو یہاں پر آخرت کی فکر کرنے کے بارے میں جو کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے دل مالداری سے بھر دیے جائیں گے اور معاملات جمع کر دیے جائیں گے آرگنائز کر دیے جائیں گے. پھر اگر جو انسان صرف دنیا کی فکر کرے گا اس کے بارے میں کیا ہے. مگر جو صرف دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اللہ اس کے آنکھوں کے سامنے غریبی لائے گا. اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی پہلے سے نصیب تھی. تو اگر ہم آخرت کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے سارے معاملات کو آرگنائز کر دیں گا. معاملات کیونکہ صرف ہم اللہ کے خاطر کر رہے ہیں وہ چیز تو اللہ خود ہماری مدد کرے گا. نہیں اگر ہم دنیا کے خاطر ساری چیزیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو بکھیر دے گا. یعنی ہم جو چیز بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیز میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. تو ہم کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے اگر ہمارے معاملات کو ہم آرگنائز بنانا چاہ رہے تو. پھر آیت نمبر 115 میں آتا ہے کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کر دیا. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول ہی نہیں پیدا کیا. جن اور انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا ہے. پھر 116 میں آتا ہے کہ پس بلا برتر ہے پس بالا و برتر ہے بادشاہ حقیقت. تو یہاں پر
کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔ یہاں کے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 117 میں آتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے، اعمال بھی ہے، پھر اس کے بعد میں شریک بھی نہیں کرنا ہے ہم کو، یعنی شریکی تو ان کے حساب، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو ہم فلاح نہیں پائیں گے، یعنی آخرت میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کو پکڑ لیا جائے گا، وہاں پر ان کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ سے ہم کو صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، ہم کو شرک سے بچے رہنا ہے۔ پھر کہا گیا ہے 118 میں، اللہ نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو دعا بھی سکھا رہا ہے کہ ہم جو بھی غلطیاں کرتے اللہ تعالیٰ سے اس سے توبہ کرنا ہے، سچی توبہ کرنا ہے ہم کو۔ پھر دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رہا ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پہ۔ جیسے کہ میں نے شروع کے سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 اور 19 میں نے تلاوت کی تھی، اس کے میننگ کیا ہے دیکھیے۔ جو سورہ 18 سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 میں اس کا میننگ یہ ہے، جو عاجلہ چاہتا ہے، اجلت سے مراد جلدی ملنے والی چیز، یعنی دنیا اگر وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے جلدی سے میری تمنا پوری ہو جائے، تو مجھے خیال آ گیا تو وہ ہو جائے گی۔ یعنی اگر جو چاہتا ہے دنیا میں کہ جو جلدی مل جائے دنیا کی ساری چیزیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا۔ اور انسان بہت جلد باز ہے، عاجلہ جو یہاں پر کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت بتا رہا ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو مل جائے۔ یعنی انسان دعا کرتا ہے اور مجھے یہ چاہیے، حالانکہ اسے کچھ معلوم نہیں وہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے مفید ہے یا الٹا نقصان دہ چیز ہے، مگر جلدی جلدی میرے کو یہ چیز ہونا، میں یہ مانگ رہا ہوں، میرے کو یہ دے دو اللہ تعالیٰ بول کے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اچھے کے کیا ہے تو چاہتا ہے کہ جلدی سے بدلہ مل جائے، انعام مل جائے۔ یعنی اگر ہم کسی کو فیور کر رہے ہیں یا کوئی اچھے اعمال کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے تو ہمارے بیک آف دا مائنڈ ایکسپیکٹیشن یہ رہتے کہ اللہ تعالیٰ ارے اس کا بدلہ میرے کو اچھے سے اچھا دیں گا، اور ایکسپیکٹ بھی کرتے کہ دنیا میں ہی وہ بدلہ مل جانا، یعنی کوئی اچھی چیز ایک دم سرپرائز آ جانا کہ یہ ارے یہ چیز اچھی میرے ساتھ ہو رہی بولے جیسا۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی وہ چیز کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کو مل جائے، اور کسی نے کچھ برا کیا ہے تو چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اسے سزا مل جائے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو یہ بھی آپ کو جلدی رہتی کہ ارے انہوں میرے ساتھ برا کرے تو ان کو جلد سے جلد سزا ملنا، ایسا کیسا نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ ان کو سزا، ان کو معلوم ہوتا دیکھو ایک دن ان کو سزا ملتی جلد سے جلد۔ تو ہر چیز میں انسان جلد باز ہے۔ یہ جو نیکی کر رہا ہے اس کا انجام فوری سامنے آ جانا بول کے رہتا، جو بھی نیکی کر رہا انہیں، جو اچھا کام کر رہا، صدقہ کر رہا، کسی کی مدد کر رہا، تو دنیا میں ہی وہ چاہتا کہ وہ سامنے اس کے آ جانا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کی ایک فطرت بتا رہا۔ اصل بات اس آیات سے سیکھنے کی یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں جو کچھ ملا ہے اس کے ذریعے صرف دنیا کماتے ہیں اور صرف دنیا حاصل کرتے ہیں، دنیا کے فائدے چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ دنیا میں آخرت کماتے ہیں، جو کچھ ملا ہے اس سے آخرت سمیٹ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دو ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، جو دنیا میں وہی کام کرتے ہیں عام طور پر، دو ٹائپ کے لوگ سیم کام کر رہے، مگر ایک ایک کی کوشش کیا رہتی، اس کا بدلہ فائدہ آخرت کا حاصل کرنے کا رہتا ہے، یعنی چھوڑ دیا اللہ کے اوپر، جتنی بھی نیکیاں کر رہا وہ اللہ کے حوالے، یعنی جو بھی بدلہ دیں گا اللہ دیں گا، پھر کر رہا ہوتا ہے آخرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا کوشش حقیر فائدے کے لیے، حقیر فائدہ کیا، دنیا کے فائدوں کے لیے کرتے کوشش، جتنی بھی کوشش کر رہے چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی جب کا جب ہی چلا بدل کے کچھ تو بھی ایک نعمت ہم کو دے دے۔ جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے، جو لوگ 15 میں آتا ہے، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی طلب ہون، تو ہم انہیں عمل کا پورا پورا بدلہ انہیں دنیا کی زندگی میں ہی دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ان کے حق تلفی نہیں کرتے، یعنی دنیا کے اندر بدلہ چاہ رہا تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ برابر میں پورا کا پورا بدلہ دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں بتا رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے اور اس دنیا میں
انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ 2 آیاتوں سے بہت بڑا سبق لینا ہے کہ ہم کو صرف دنیا کی زندگی کمانے کے لیے عمل نہیں کرنا ہے، آخرت کے بیس ہم کو ہمارے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ جو دنیا میں مانگے پورا پورا بدلہ دے دیتا ہوں میں، دنیا میں اگر مانگ رہے تو دنیا میں دے دیتا ہوں، آخرت میں کچھ بھی باقی نہیں رہیں گا، خالی ہاتھ رہیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ہمارے عمل ایسے کریں کہ آخرت میں اس کا بدلہ ہم کو اللہ دے، وہ نیت سے ہم کو کرنا ہے۔ یہ سب نیت پر ڈیپینڈ ہے، شروع سے لے کے آخری تک، یعنی حدیث کے اندر بھی جو پہلی حدیث بتائی جاتی ہے، نیتوں کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اعمال جتنے بھی ہے نیت کے اوپر ڈیپینڈ رہتے ہیں۔ ہماری نیت اگر اچھی رہی، کون سا بھی چھوٹا سے چھوٹا کام کرو یا بڑے سے بڑا کام کرو، اگر ہماری نیت اچھی رہی تو اس کا اجر بھی اچھا ہوتا۔ اگر کسی کی نیت دنیا کی شہرت اور دنیا کے فائدے کی ہو تو اس یعنی اس کا نماز، اس کی روزہ، اس کی عبادت، صدقہ جو بھی ہے دنیا کے فائدے کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ وہی دیتا، مل جاتی وہ ساری چیزیں دنیا میں جس کو۔ مگر آخرت کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، آخرت کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس اس کی کوشش میں میں اور خود بول کے اگر انسان سوچا تو آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ انسان کی فطرت من کانا عاجلا، فوری فائدہ اور فوری ریوارڈ ملنا بول کے اللہ تعالیٰ بتا رہا، تو اس کے اندر انسان کی فطرت ہے۔ تو ہم کو تھوڑی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری یہ چیز جو ہے، ایک کوتاہی جو کمی ہے ہمارے اندر، یہ چیز کو بدلنا ہے۔ کس قدر بڑا خسارہ ہے ہمارے لیے، نیت خراب، کوشش غلط رخ میں، حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو ہمارے اندر الرٹ ہم کو ہونا چاہیے کہ ہماری کوشش غلط رخ میں جاری اور حاصل ہم کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو کیا فائدہ دنیا میں رہ کے اتنی ساری چیزیں کر کے۔ اس کے اپوزٹ اگر انسان کے غرض ہو کے اللہ کے لیے کرتا ہے تو آخرت کے لیے کرتا ہے تو اس کی قدر سکون آ جاتا ہے، یعنی اس کے پاس بالکل ایک اطمینان آ جاتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ آخرت میں میرے کو دے گا، جو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جیسے پھر آیت نمبر 19 میں آتا ہے، جو آخرت کے ارادہ رکھتا ہے، آخرت سامنے رکھتا ہے، چاہتا ہے اور وہ خواہش کرتا ہے جیسے خواہش کرنی چاہیے، مطلوبہ خواہش سنت کے مطابق خواہش اگر کرتا ہے، تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ ارادہ کہہ رہا ہے، کوشش نہیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آخرت کا ارادہ رکھتے ہوئے اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے، کوشش کر رہا، خالی ارادہ نہیں کر رہا، تو کوشش اور ارادے میں فرق ہوتا ہے۔ انسان کو صرف آخرت کی خواہش سے آخرت نہیں مل جاتی، انسان کا ایک عزم ہونا چاہیے، ایک عہد ہونا چاہیے اندر، ایک انسان کے اندر عزم کرنا چاہیے، ایک نیت اخلاص ہونی چاہیے، ارادہ یقین ہونا، وہ چیز کو حاصل کرنے کا یقین ہونا چاہیے۔ جس کا ارادہ سچا ہوتا ہے اس کی کوشش بھی پکی ہوتی ہے، جیسا ارادہ ہوتا اگر ایسی پکا کچا ارادہ رہا تو اپنی کوشش بھی اس کے حساب سے ہی رہتی، تو اگر ہمارا ارادہ سچا رہا تو ہماری کوشش بھی پکی ہوتی ہے۔ تو سب انسان ارادے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش قبول کرتا ہے۔ پھر دوسری شرط ہے کہ وہ مومن بھی ہو، ارادہ ایک پکا کرنا ہے، پھر مومن بھی ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ ہو تو خالی کوشش نہیں، یعنی ایمان اگر نہیں ہے تو ساری کوششیں سارے اعمال جو ہوں گے وہ بیکار ہو جائیں گے۔ تو ہمارے ایمان کو بھی ہم کو یعنی ایمان کا لیول بڑھتا کم ہوتا ہے، تو ہمارا ایمان کا لیول اگر ہم نیکیاں کرتے جائیں گے تو بڑھتا جائے گا، اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول گھٹتے جاتا، تو ایمان بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ آخرت پانے کی تو ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ تو جو آخرت پانے کی کوشش سے جو بھی کام کرے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ کے یہاں پہ قابل قبول ہوگی۔ اللہ کے یہاں اس کوشش کو کئی گنا زیادہ بدلا دیا جائے گا۔ تو یہاں پر آخرت کی نیت، صرف نیت سے ہم کو اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیکی کے لیے 10 گنا یا اس سے زیادہ جزا ملے گی۔ تو صرف ہمارے نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم نیت کیسی کر رہے، کام کر رہے، جو بھی کر رہے، اس کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نیت کرے تو 10 گنا زیادہ ثواب دے گا، عمل کرے تو بھی اس سے کئی گنا زیادہ۔ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا بڑا چڑھا کر آخرت میں دے گا۔ جب دنیا کی بات آتی ہے تو ہم کہتے کتنے حقیر فائدے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں نا۔ دنیا میں کوئی بھی اگر بول دیے دیکھو یہ خریدو، یہ مل رہا بات بول کے فری آفر جو رہتے، فری وہ رہتے، تو اس کے لیے ہم فوری جاتے، کیونکہ وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم کو نظر آ رہی وہ چیز۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کے سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہونے۔ وہ آخرت جو ہے وہ ہمارے آنکھوں سے بالکل اوجھل ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے آخرت میں کیا ہوں گا، کیا ملیں گا، تو اس کے پیچھے ہم نہیں جاتے۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ جو یہ دنیا کی چیزیں حقیر چیزیں ہیں وہ فائدہ ہم کو نہیں اٹھانا ہے، بلکہ آخرت کا فائدہ اٹھانا ہے۔
تو 2 طرح کے لوگ ہم نے دیکھے کہ دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دنیا سے آخرت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہم کو دنیا سے آخرت کا فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ لاسٹ ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 20، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طلب ہوتا ہے، ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ جیسے آیت ہود کی آیت میں دیکھے تھے ہم، اگر دنیا کا بدلہ چاہ رہا تو دنیا دے دیتے اور آخرت کا بدلہ چاہ رہا تو آخرت دے دیتے۔ یہاں پہ آخرت کی کھیتی سے مراد عمل صالح ہے، اور اس کا پھل قیامت میں ملے گا، اور جتنی اخلاص کے ساتھ کریں گے اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا۔ عمل دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ذرا بھی ریاکاری نہیں ہونا۔ شیطان برابر ہمارے دل میں ڈالتا، اگر ہم جبھی بھی نیک کام کرنے جاتے نا، فوری ہمارے دل میں ارے میں یہ کر رہا ہوں، انہوں دیکھ رہے کیا، انہوں دیکھ رہے کیا، انہوں تعریف کرتے کیا، ان سے تعریف ان سے تعریف سننے کے لیے ہمارے دل میں ڈالتا وہ، لیکن ہم کو اس کو دھتکار دینا ہے کہ میں یہ عمل کرنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہوں۔ یہ جو بھی عمل کر رہا ہوں میں، یہ جو بھی نیکی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں یہ کر رہا ہوں، میری طرف سے میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے بول کے اللہ تعالیٰ کو بڑا ہے، کبریائی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کر دینا، اپنے آپ کو بڑا کبھی بھی نہیں سمجھنا۔ کوئی بھی عمل کوئی بھی نیکی کر رہے تو شیطان برابر وہ انسان کے پیچھے آ کے اس کے اندر ریاکاری کا کچھ نہ کچھ ایک ڈال دیتا ہے، ارے انہوں تعریف کر رہے دیکھو، انہوں وہ کر رہے دیکھو، تو اس کے پیچھے ہم کو نہیں جانا ہے۔ اور حدیث میں جیسا آتا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسا کسان پوری محنت کر کے بیج بوتا ہے، سینچتا ہے، جب کھیتی لہلہاتی ہے اور اس کے بعد اس سے جو ثمرات اور فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں، اس کے لیے ہی وہ محنت اور مشقت کرتا ہے۔ تو جیسا آخرت کھیتی تیار کرنے کا وقت، آخرت کی کھیتی تیار کرنے کا وقت موت آنے تک ہے۔ آخرت کی کھیتی تیار کرنے کا وقت موت آنے تک ہے۔ فصل کاٹنے کا وقت موت سے شروع ہو جاتا ہے۔ موت آتے ہی زندگی بھر لگائی ہوئی کھیتی باڑی جو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ موت کا وقت آتے ہی انسان جو بھی زندگی میں کرا وہ پورا سامنے آ جاتا۔ اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ آج وہی فصل ملے گی جو موت سے پہلے تیار کی تھی۔ کانٹے بوئے، کانٹے بو کر اگر پھل پانے کی تمنا اگر کریں گے تو وہ سراسر حماقت ہے۔ جس نے خراب بیج ڈالے تھے، جس نے کھیتی کی نگرانی صحیح طریقے سے نہیں کی تھی، وہ بھی پتا چل جائے گا۔ یعنی دنیا میں اگر ہم یہ چیزیں سب کھیتی جیسا کہا گیا ہے، اگر ہم صحیح بیج نہیں بوئے، صحیح اس کی نگرانی نہیں کرے تو وہ موت آتے ہی ہم کو معلوم ہو جاتا کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، حقیقت میں آخرت کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ سو کیا ہم کم عقل سے تو تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، لائب جو کھیل کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں جو دنیا کی طرف راغب کرتی ہے۔ کھیل تماشا دنیا کا جو ہے دنیا کی طرف راغب کرتا، اور لہو وہ چیز ہے جو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ یعنی جو بھی چیز انکلوڈ ہو رہی ہے، اگر وہ آخرت سے غافل کر رہی تو وہ لہو میں آتی، اور لائب یعنی کھیل یعنی دنیا کی طرف جو بھی چیز ہم کو راغب کر رہی وہ کھیل تماشے میں آتی۔ اور یہ جو چیز میں ہوں گے، یہ لائب اور لہو میں جو بھی انوالو ہوں گے، وہ بالکل اپنے یعنی وہ عقل نہیں رکھتے، کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے، اور تقوی کی یہ کہہ رہا ہے یعنی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق بن خلف فرماتے ہیں کہ ڈرنے والا وہ نہیں جو ڈر کے آنسو بہاتا ہے، یعنی جیسا ہم ڈرتے ڈرتے آنسو بہاتے رہتے ہیں، بلکہ ڈرنے والا وہ ہوتا ہے جو خدا کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم دو چیزوں میں دیکھ لینا ہے، کیا ہم خالی ڈر کے آنسو بہاتے رہتے اللہ تعالیٰ میرے کیا ہوں گا بلکہ ڈرتے رہتے، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ بول کے آنسو بہاتے، بلکہ آنسو بھی بہے اور خدا کے خوف سے گناہ بھی چھوڑ دے۔ تو یہ ہے ڈرنا اللہ تعالیٰ سے کہ خدا کے خوف سے ہم وہ گناہ چھوڑ دے رہے، کیا نہیں چھوڑ رہے، خالی روتے جا رہے اور وہ گناہ کرتے جا رہے۔ تو یہ دیکھنا ہے ہم کو۔ جیسے دنیا دار العمل ہے اور دنیا آخرت دار الجزا ہے، تو جو کچھ کرنا ہے ہمیں دنیا میں کرنا ہے اور آخرت میں اس کا پھل حاصل کرنا ہے۔ تو دنیا کے پل پل بہت قیمتی ہے۔ اس قیمتی لمحے میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں اسے آخرت کے حساب سے کیا جزا اور سزا، یعنی جو بھی کام کر رہے فوری ہمارے ذہن میں آ جانا کہ اس کے حساب سے کیا سزا اور جزا میں کو ملنے والی ہے۔ تو انسان اگر سزا مل رہی تو فوری چھوڑ دیتا، اور جزا مل رہی تو اور بڑھ چڑھ کے کرتا۔ تو ہر کام آخرت کے حاصل کرنے کی نیت سے ہم کو
کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میری پیاری بہنوں، معذرت چاہتی ہوں، میں آپ کا وقت بہت زیادہ لے لی. اللہ سے دعا ہے کہ یہاں پر میں نے جو بھی چیز کہی ہے، آپ کے سامنے جو بھی بات رکھی ہے، وہ جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور اس میں کمی کوتاہی ہے وہ میری طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوششوں کو قبول کرے. اور آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ عائشہ فاطمہ کے فیملی ممبرس اور عائشہ فاطمہ کے لیے بھی سارے لوگ دعا کریں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ 7 مرتبہ پڑھیے، ان کے فیملی ممبرس کے لیے خاص طور پہ دعا کریے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مال اولاد سے آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس سب ان کو صبر دے اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ، اور ان کو شفا دے، شفا کاملہ عطا کرے ان کی فیملی کو اور عائشہ فاطمہ کو، اور وہ جلد سے جلد واپس آئیں. اس جو قرآن کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو پھر سے وہ کنٹینیو کرے. سب بہت زیادہ ان کو یاد کر رہے اور بہت زیادہ مس کر رہے. میں بھی خود ان کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں، اور پھر سے ہم ان کی آواز سن سکیں، اور پھر سے ہم ان کو جو بھی قرآن کی تفسیر ہیں سنیں، اور سن کے عمل کرنے کی پوری کوشش اور ارادہ کریں، تاکہ وہ سارے چیزیں ہم عمل میں لا سکیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت اچھی طریقے سے ہم نے قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہوئی، الحمدللہ. چلیے دعا کے ساتھ ہماری کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب نے جو بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اس دنیا کی محبت نکال دے، اور آخرت کے لیے جینے والے بنا دے. یہ دنیا کا استعمال کر کر آخرت کی تیاری کرنے والے ہم سب کو بنا دے. یا اللہ ہم سب کے اس جڑنے کو، یہاں پر جتنے بھی بہنیں جو بھی قربانیاں کر کر آئی ہیں، یا اللہ ہمارے جڑنے کو تو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کی اس محفل کے ذریعے سے ہماری مغفرت کر دے. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم سب کے جو بھی نیک اور جائز دعائیں ہیں اسے تو قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے عائشہ باجی اور ان کے گھر والوں کو اور تمام جو بھی بیمار ہے، یا اللہ ان سب کو بہترین صحت سے نواز دے. اے اللہ ہم سب کی کوششوں کو تو قبول فرما لے. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. آپ لوگ اتنا زیادہ ٹائم دیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور دین کے لیے اور قرآن سے جوڑے رکھے. چلیے دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیراً کثیرا.